السلام علیکم اینڈ ویلکم۔ آج کے اس سیشن میں ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان میں جب اسلامک بینکنگ انٹروڈیوس کرائی گئی تقریباً آج سے 30 سال پہلے، اگر چلے جائیں 25-30 سال پہلے، تو اس نے فروغ تو بہت پایا ہے، لیکن آج بھی لوگ کافی ان کے ذہنوں میں سوال ہیں، اور یہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے۔ اچھا ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی چیز کلیئر نہیں ہے تو آپ سوال پوچھیں، اور لیکن سوال ان لوگوں سے پوچھیں جو کوالیفائڈ ہوں۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ بس عام کانورسیشن میں ہی، ڈرائنگ روم کانورسیشن جو کہتے ہیں، اس میں بات چیت کر کے اور فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ تو اسلامک بینکنگ جو ہے یہ اور کنونشنل بینکنگ سیم چیز ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو آج ہم اس سیشن میں کوشش کریں گے کہ آپ کو کلیئرٹی دیں، اور یہ ہوپ فلی جو آپ کے ذہنوں میں سوال ہیں میں کوشش کروں گا کہ میں پوچھوں وہ، اور آپ کے ذہن میں وہ کلیئر ہو جائے کہ واقعی شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ جو اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہے وہ بالکل مختلف ہے کنونشنل بینکنگ سے، اور وہ جو شریعہ کے اصول ہیں اس کے مطابق ہے۔ تو آج میں بہت پریولیج فیل کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ ڈاکٹر ذیشان احمد ہیں، اور پہلے ان کو ویلکم کرتے ہیں، پھر میں تھوڑا سا ان کا تعارف بھی کراؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، السلام علیکم۔ اچھا، ڈاکٹر ذیشان نے IBA سے گریجویٹ کیا 1995 میں، پھر انہوں نے وہاں پڑھایا بھی 2000 یعنی کہ سن 2000 میں انہوں نے CFA کیا، پھر یہ امریکہ گئے، وہاں سے انہوں نے CPA کیا ہے، پھر PhD بھی کی ہے، تو بہت کوالیفائڈ ہیں ایز فار ایز فائنینس از کنسرن، اور پھر ظاہر ہے کہ یہ انہوں نے کافی درس اسلامی حاصل کی اور شریعہ کمپلائنٹ جو فائنینس ہے اس پہ عبور رکھتے ہیں۔ تو ہم اگر میں نے کچھ مس کر رہا ہوں تو آپ پلیز ایڈ بھی کر دیں۔ کرنٹلی یہ پرو چانسلر ہیں الغزالی یونیورسٹی کے۔ تو تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کی یہ جو جرنی تھی، آپ نے CPA کیا US سے، پھر PhD بھی کی، پھر آپ پاکستان آ کے اب آپ پڑھا رہے ہیں، تو جو پڑھا رہے ہیں وہ کیا چیز ہے اور اس طرف رجحان کیسے گیا؟ جی بس میں سارے الحمدللہ ٹاپ بزنس اسکولز وغیرہ میں IBA میں 4 ایئرز اور US میں بھی 4 ایئرز پڑھایا، اور لمز میں 6 ایئرز، اور وہاں انڈر گریڈ کا ڈائریکٹر بھی رہا، اور ساتھ ساتھ پھر KSBL ہمارا ایک کراچی کا معروف ادارہ ہے، وہاں پہ ریکٹر ڈین رہا، اور ابھی غزالی یونیورسٹی کا جرنی ہے۔ سو بیسکلی میرا جو ایک پیشن ہے وہ یہ کہ صرف فائنانس میں نہیں، اکنامکس میں بھی، لیڈرشپ میں بھی، مینجمنٹ میں بھی، سائیکالوجی میں بھی، اور آگے چل کے ہوپ فلی انشاءاللہ ایون پولیٹکس میں بھی، کہ اسلام کے جو احکام ہیں ان کو دیکھا جائے کہ اسلام کیا کہتا ہے، کیونکہ ہم یہ بلیو کرتے ہیں ایز مسلمس کے پرافیٹ آخری نبی ہیں، آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو ہماری ان کی تعلیمات جو ہیں وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ آخری زمانے کے لیے ریلیونٹ نہ ہو، یا بعد کے 1400 ایئرز بعد وہ ایکسپائر کر جائیں۔ تو ہمارا فنڈامنٹل بلیف ہے کہ آج بھی گائیڈنس ہمیں قرآن سے، سنہ سے، سیرہ سے، فقہ سے مل سکتی ہے۔ سو جہاں ہم نے یہ ایکسپیریمنٹ دیکھا، اس کا میں ایک طرح سے پریویو ہوں شروع سے اسلامک بینکنگ کے ایولیوشن کا، اسلامک فائنانس کے ڈسکشنز کا، تو ادھر میں یہ چاہتا ہوں کہ ڈسکشنز مارکیٹنگ میں کیوں نہ ہو، یہ ڈسکشنز لیڈرشپ میں کیوں نہ ہو، یہ ڈسکشنز جو ہے وہ سوسائٹی کی فارمیشن میں، فیملی ریلیشن شپس میں، اور ایون جس میں نے کہا کہ ایون پالیٹکس میں کیوں نہ ہو۔ سو یہ میرا ایک پیشن ہے جو میں ڈرائیو کرتا ہے۔ تو فائنانس کی تو آپ کی میں نے بتا دیا کہ ماشاءاللہ بہت اچھی ایجوکیشن ہے، تو درس اسلامی کہاں سے آپ نے حاصل؟ جی، درس نظامی اس طرح سے ہوا تھا کہ جیسے لمز کے زمانے میں ایک ٹائم نکال کے ماڈل ٹاؤن جا کے مدرسہ اٹینڈ کرتا تھا، تو اس کے جو درجات ہوتے ہیں ڈفرینٹ، وہ پھر میں آہستہ آہستہ کلیئر کرتا رہا، اور ایونچولی فائنل ایئر میں نے کتابیں جو ہیں وہ دارالعلوم کراچی میں شیخ تقی عثمان صاحب وغیرہ سے پڑھی، اور یہ تھوڑا سا میرا کلمنیشن تھا، لیکن ظاہر میرا اسٹرانگ ایریا وہ ٹرانزیکشنز کا، اور فائنانس کا، اور اکانومی کا، اور اسلام کے ساتھ کیا نسبت ہے، اس پہ زیادہ فوکس رہا۔ مگر یہ ایک پورا ایک جرنی ہے جو علماء کرتے ہیں، جب علماء کہلاتے ہیں تو اس جرنی سے ان کو پاس کرنا ہوتا ہے، اس میں فقہ ہوتی ہے، عربک ہوتی ہے، حدیث ہوتی ہے، قرآن ہوتی ہے، اور ظاہر وہ مسائل کا حل کیا ہے، واٹ از رائٹ اینڈ رانگ، واٹ از حلال اینڈ حرام، یہ ساری چیزوں کا علم ہوتا ہے۔ اچھا، تھوڑا سا ہم اگر یہ جو اسلام میں فائنانس کا کانسیپٹ ہے اس کا فلسافیکل بیک گراؤنڈ پہ بات کریں تو تھوڑا سا بتائیں گے کہ اسلامک بینکنگ، اسلامک فائنانس، اس کا بیک گراؤنڈ ذرا تفصیل سے بتائیے۔ جی بس یہ کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ فائنانس جو ہے وہ اسلامک ہو ہی نہیں سکتا، تو ہم کہتے ہیں آکسی مورون ریٹرک میں یا ادب میں، انگریزی ادب میں ہم کہتے ہیں جہاں دو اپوزٹ ٹرمز کو ملا لیتے ہیں نا، کہ اوریجنل کاپی، بھائی اوریجنل ہے یا کاپی ہے، ڈیفننگ سائلنس، بھائی وہ ڈیفننگ نوائز، تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی دو اپوزٹ ٹرمز جب آ گئیں ساتھ، تو کہتے ہیں یہ فائنانس اور اسلام جو ہے نا یہ اپوزٹ ٹرمز ہیں، یہ نہیں ہو سکتی ساتھ۔ تو اس میں میں یہ بہت ارلی اس پہ ایک ریسرچ کی تھی کہ فائنانس کی ایسنس ویسے کیا ہے اسلام کے بغیر۔ تو بیسیکلی فائنانس کی ایسنس یہ ہے کہ کسی بھی اکانومی میں اکنامک ایجنٹس یا تو سیونگ سرپلس ہوتے ہیں، ان کی انکم ایکسیڈ کرتی ہے ایکسپینڈیچر کو، یا پھر سیونگ ڈیفیسٹ ہوتے ہیں، ان کا ایکسپینڈیچر ایکسیڈ کرتا ہے،
اور ان دونوں کے درمیان اگر کوئی فیسیلیٹیشن ہے کہ فنڈز فلو کریں سیونگز ڈیفیسٹ یونٹس کی طرف اور واپس ریٹرن ملے سیونگ سرپلس یونٹس کو، سو پھر اس کو ہم کہتے ہیں فائنینشیل سسٹم. فائنانس کی ایسنس تو یہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام یہ الاؤ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو ہم ابھی آج کی اسلام بینکنگ نہیں، ہم پیچھے ہسٹری میں چلے جائیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیونگ سرپلس یونٹ، سیونگ ڈیفیسٹ یونٹس، چاہے وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے انیشل انٹریکشن ہو جہاں پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے بزنس وینچر میں پورا انویسٹ کیا تھا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھیں وہ اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کر رہی تھیں، اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ٹریڈ کیروان لے کے گئے تھے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پروفٹ شیئر کر رہے تھے مگر انہوں نے انویسٹمنٹ نہیں کی تھی. تو یہ ارینجمنٹس شروع سے اس طرح کے موجود ہیں. اسی طرح سے رینٹنگ کو ہم دیکھتے ہیں تو شروع زمانے سے اسلام میں موجود ہے کہ میں اگر ہاؤس افورڈ نہیں کر سکتا خریدنا تو میں اس کو رینٹ آؤٹ کر لوں گا. سو میرے پاس اتنے دوسرے لوگوں کے پاس سے کوئی انویسٹ کر کے انہوں نے مجھے رینٹ آؤٹ کر دیا. تو یہاں بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ سیونگ سرپلس یونٹ، سیونگ ڈیفیسٹ یونٹ، اس طرح کریڈٹ سیل ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں اسلام میں شروع سے رہیں جہاں پہ فیسیلیٹیشن رہی، کیونکہ ایک نیچرل اسلام ایک فطری مذہب ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم بات اکثر کرتے ہیں آئیڈیلز کی، لیکن ہم قرآن کی وہ آیتیں جہاں پہ ذکر آیا کہ تاکہ تم پہ حرج نہ ہو، تاکہ تمہارے بہت انکنوینئنٹ مشکل نہ ہو، یا یرید بکم الیسرا، اللہ تعالیٰ تمہارے اس لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسرا، اللہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا. سو یہ ساری چیز تعلیمات ہیں کہ ہمیشہ شریعت تھرو آؤٹ دا ہسٹری ہمیشہ ڈویبل رہی ہے، وہ پریکٹیکل رہی ہے. ایسا نہیں کہ وہ چند لوگ، بہت ایلیٹ لوگ جو پہاڑوں میں جا کے رہ رہے ہیں یا صوفی بن گئے ہیں صرف وہ اس پہ عمل کر سکیں. وہ عام آدمی کے لیے. سو عام آدمی کے لیے ظاہر ہے کہ جہاں پر اس کے اندر کچھ چیزیں حرام ہیں وہاں پہ ہی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اور علماء کا بھی کام رہا کہ اس کے ایکشنیبل، پریکٹیکل، ڈویبل آلٹرنیٹیوز دیں صحیح تاکہ لوگ اس پہ عمل کر سکیں. اچھا، جو آپ نے کہا نا یہ انکم جن کے پاس زیادہ ہے اور وہ جن کے پاس زیادہ وسائل نہیں ہیں، یہ ایک ڈسٹنکشن ہمیشہ سے رہی ہے پوری دنیا میں. لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اپنی ایکسپنسز جو ہوتے ہیں وہ ان کے کم ہوتے ہیں اور ان کی انکم زیادہ ہوتی ہے، اور دی ادر سائڈ ایز ویل. اس پہ ایک چیز ہے کہ نیسیسرلی رچ پیپل، کیونکہ ابھی آپ دیکھیں بڑی بڑی کارپوریشنز اور گورنمنٹس جن کے پاس ان لمیٹڈ ریسورسز ہیں اکثر وہ ڈیفیسٹ یونٹس ہیں کیونکہ ان کے ایکسپینڈیچر جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. اٹس ناٹ اباؤٹ پور اینڈ رچ، اٹس مور اباؤٹ کہ یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ ایک مڈل کلاس کا شخص جو ہے وہ 10% سیو کر لے، لیکن کمپنیز اور گورنمنٹس آپ کو پتہ ہے وہ ڈیپ ڈیفیسٹ میں ہیں. تو یہ امیر غریب کی بات نہیں ہے، دس اے ڈفرینٹ کانسیپٹ. ٹھیک ہے. تو اس میں بیسکلی لیکن ہم انڈیویجولس کی اگر بات کر لیں اس کو اس لیول پہ لے آئیں تاکہ لوگ سمجھ سکیں نا کہ جو آپ نے بتایا کہ انکم ڈیفیسٹ اور انکم سرپلس والی جو چیز ہے، تو اس کو مطلب یہ جو آپ نے تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بتایا اور آپ نے وہ مثال بھی دی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، اور کہ وہ انہوں نے انویسٹ کیا تھا اور پھر وہ کاروان جو تھا ٹریڈ کا وہ لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے. تو اب اگر ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں آج کے اسلامک بینکنگ میں تو اس کو کیسے آپ ایکسپلین کریں گے اس فینومینا کو؟ جی یعنی ہم اس کو یہ کہیں گے کہ کوئی بھی بزنس وینچر میں جیسے فار ایگزامپل یہ کہلاتا ہے مضاربہ. تو مضاربہ میں ہوتا یہ کہ جو انویسٹر ہوتا ہے ہی جسٹ پٹس ان منی، اور پھر اس کا ایک مضارب ہوتا ہے جو اس کو مینیج کرتا ہے، جو اس کو ڈیسیجنز لیتا ہے، اور بوتھ آف دیم شیئر پروفٹس. سو بہت سارے کیسز میں بینک، اسلامک بینک کلائنٹس کے یا ڈپازٹرس کے بہاف پہ یہی کام کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ان سے پیسہ لیتا ہے، وہ پیسو ہوتے ہیں، وہ صرف ان کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اور یہ جو ہے وہ ایز اے مضارب مینیج کر رہا ہوتا ہے ان کے فنڈ. بلکہ پرائمری ماڈل یہ اگر ڈپازٹ سائڈ پہ ہم دیکھیں تو یہ ہے سیونگز وغیرہ کے ان کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں جن کو ریکوائرڈ ہوتا ہے، چاہے اپنے بزنس کے لیے اپنے پرسنل یوز کے لیے. پہلا تو ریلیشن شپ آتا ہے اس کو، بلکہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ہسٹوریکلی ٹیکسٹ بک میں جو اسلامک بینکنگ کا ماڈل تھا اس کو 2 ٹیئر مضاربہ کے طور پہ لکھا گیا تھا کہ ایک ٹیئر ہے جہاں پہ وہ ڈپازٹر بینک کو پیسے دے رہا ہے اور بیسیکلی انویسٹر ڈپازٹر ہے، اور بینک جو ہے اس کے بہاف پہ انویسٹ کرے گا آگے. پھر یہ بینک جو ہے آگے وہ اجارہ پہ بھی دے سکتا ہے، مضاربہ بھی دے سکتا ہے، مشارکہ بھی دے سکتا ہے، وہ آگے وہ پیسے کسی اور کو دیتا ہے، پھر وہ لوگ اپنے بزنسز چلاتے ہیں اور پھر ریٹرنز میں آپ کو شیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، میں اس کی طرف دوبارہ آؤں گا اور بھی بات کریں گے، لیکن اب جو پرائمری سوال تھا جہاں سے میں نے شروع کیا تھا نا کہ جو فرق ہے اسلامک بینکنگ، جس کو بہت سے لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کو اسلامک بینکنگ نہیں کہنا چاہیے، شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ کہنا چاہیے، خیر وہ چوائس آف ورڈز ہے. اور کنونشنل بینکنگ میں فرق بیسکلی ہے کیا؟ جی پہلے تو ایک چیز سمجھے گا اس میں تھوڑا سا، میں ایک آپ کی پہلی والی بات پہ اسلامک بینکنگ ورسز شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ. اسلامک جب ہم بولتے ہیں نا تو ہر ایک کا
اسلام کا ایک بڑا جذباتی لگاؤ ہے، سارے مسلمانوں کو ہوتا ہے تو وہ جب کہتے ہیں اسلامک تو ان کو وہ ریاست مدینہ ساری نظر آنے لگتی ہے. سو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ غریب بھی ہے اور اتنا بھوکا بھی ہے اور اتنا ایکسپلائٹیشن بھی ہے. تو ظاہر ہے کہ اسلامک از اے ویری ٹال، بہت سارے لوگوں کو. سو اس میں ہم جب اسلامک کہتے ہیں تو اسلامک کا یہاں مطلب جو ہے بینکنگ کے کانٹیکس میں کہ اس نے ایک ریڈ لائن جو حرام کی تھی وہ کراس کر کے وہ گرین زون میں آ گیا. اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ ہر چیز جو، کیونکہ اسلام کی تعلیم دیکھیں، اسلام میں تو وہ بھی سٹیزن ہے، وہ بھی کمپلائنٹ ہے جو کہ بیر منم روزے رکھتا ہے، 2.5% زکوٰۃ دیتا ہے اور بیر منم اپنا کام کرتا ہے. اور وہ بھی ہے جس نے اپنا اکثر حصہ وقف بنا کے لگا دیا ہے، روزانہ نفلیں پڑھتا ہے اور روزے بھی سارے سال وہ منڈے تھرسڈے کے سنت کے مطابق رکھتا ہے. تو اسلام میں بڑی گنجائش ہے کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ حرام کا اور فرض کا تھوڑا سا اسٹرانگلی مینڈیٹوری بناتے ہیں کہ بھائی اس کو تو پکڑنا ہی پکڑنا ہے ورنہ تم کمپلائنٹ بھی نہیں ہو. اور دوسری طرف دین دیر از دا پاتھ آف ایکسلنس، جو فرائض ہیں اور نوافل. جی وہ احسان کہاں چلا جاتا ہے. سو ہم جب کہتے ہیں تو ہم صرف اس بات کا یہ کہتے ہیں کہ جی اس کی کوشش ہے کہ اس کے اندر سے حرام اور سود نکل جائے، ربا نکل جائے، اور وہ چیز ہے. سو اس میں کہاں فرق ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں، تو ایک چیز یاد رکھیے گا کہ یہاں پر جو ایسنس ہے کنونشنل بینکنگ کی وہ لون ہے، قرض ہے. اور یہاں پر دے ہیو ٹو گو تھرو ون آف دیز 3 میکینزمس ٹو میک اٹ اسلامک. یا تو وہ بیچ میں ٹریڈ کو انوالو کریں گے، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ میں نے تجارت کو حلال کیا، بیچنے خریدنے کو حلال کیا اور ربا کو حرام کیا. دوسرا وہ پارٹیسپیشن بیسڈ آئے گا، جیسے ابھی ہم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور نبی کریم علیہ السلام کی مثال ڈسکس کی کہ وہ ارینجمنٹ کہ جہاں پہ پروفٹ شیئرنگ ہے، پروفٹ پارٹیسپیشن ہے. اور تیسرا جو ہو سکتا ہے وہ ایسٹ بیک لیزنگ یا رینٹنگ ارینجمنٹ ہو سکتی ہے، جہاں پہ آپ گھر کو کرائے پہ، اب آپ جانتے ہیں کہ ہم بہت سارے لوگ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، کرائے پہ چیزیں دیتے ہیں، لیکن کبھی کسی فقہ کے کسی مولوی صاحب نے آ کے ہمیں نہیں کہا کہ سود کھا رہے ہو یا سود لے رہے ہو یا سود دے رہے ہو. سو وہ تو کبھی بھی سود نہیں رہا رینٹنگ والا. تو یہ 3 طریقے ہیں جن کے ذریعے سے وہ لون کو اوائڈ کر کے اسلامک آلٹرنیٹیوس پہ جاتے ہیں اور پھر ریٹرنز کو لیجٹمائز کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، قرآن شریف میں اگر ہم اس کی بات کریں، ہمارے عام زبان میں تو ہم سود کی بات کرتے ہیں، سود ہے اور ربا. کیا سود اور ربا صرف یہ لینگویج کا فرق ہے یا اس میں واقعی کوئی بنیادی ڈفرینس ہے؟ دیکھیے قرآن پہ ہی ہم اسٹک کریں تو قرآن نے تو ورڈ جو استعمال کیا ربا کا ہی کیا. اب سود پرابلی فارسی اوریجن کا ہے، جیسے ہم اردو شاعری میں بھی یا فارسی شاعری میں دیکھتے ہیں سود و زیاں. تو اب زیاں یعنی وچ از لاس اور سود وچ مینس پروفٹ. تو اب وہ ایبسولوٹ معنی میں استعمال ہو رہا ہے. ہاں اب وہ مستعمل ہو گیا ربا کے آلٹرنیٹیو کے طور پہ، لیکن اگر ہم ربا کو اسٹک کریں تو کلیئرٹی زیادہ رہتی ہے. تو ربا کیا چیز ہے؟ ربا بیسکلی کبھی بھی کسی کو ہم قرض دیں گے، چاہے وہ یعنی پیسے میں ہو، کسی بھی کرنسی میں ہو، یا اوریجنلی جو کرنسیز تھیں دینار، گولڈ کوائنز، درہم، سلور کوائنز یا فلوس، اس میں چمڑے کے اور دوسرے کوائنز آ جاتے تھے. کسی کو آپ نے دیا اور پہلے سے طے کیا کہ جی اس میں میں آپ کو ایک انکریمنٹ کے ساتھ واپس لوں گا آپ سے، اور وہ 10% ہوگا، 5% ہوگا یا اتنا زیادہ ہوگا. تو اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. یہ آپ 10 سال کے بچے کو بھی سمجھا سکتے ہیں. اور اکراس دا امہ اینڈ تھرو آؤٹ دا ٹائمز اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اگریڈ اپان رہی ہے. سو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سود کیا ہے. تو سود یہ چیز ہو گئی. اب اگلا پوائنٹ آتا ہے کہ اچھا اسلامک بینکس بھی تو ریٹرنز دے رہے ہیں. سو اب ایک طریقہ یہ ہے اسلامک بینکس کے پاس کہ وہ جو پیسہ جو درہم، دینار اور ڈالر اور روپیز اور یوروز میں تھا اس کو وہ کنورٹ کر دیتے ہیں ہارڈ ایسٹس میں، ریئل ایسٹس میں، نان کنزیومبل ایسٹس میں، جیسے بلڈنگ، کار. اس کی فائنینسنگ کرتے ہیں اور اس پہ جو رینٹ آتا ہے وہ پھر ڈپازٹرز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. سو ایک میکنزم تو یہ ہے. پھر وہ کہیں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ جو ڈپازٹر سے پیسہ آیا ہے وہ کہیں بزنس میں انویسٹ کریں، ورکنگ کیپٹل میں انویسٹ کریں، اور اس سے جو جہاں پہ انویسٹ کیا ہے اس کے پروفٹس میں شیئرنگ لیں. یہ پارٹیسپیشن بیسڈ ہو گیا. یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ کلائنٹ کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور اس کو فائنینسنگ چاہیے را مٹیریل کے لیے یا انوینٹری کے لیے، وہ اس کو بائی کر کے دے دیں اور بیچ میں خود اپنی سیل پرچیز کریں، وینڈر سے بائی کریں اور کلائنٹ کو سیل کریں اور اپنا مارجن اس میں رکھ لیں. سو یہ سارے طریقے اسلام بینکنگز میں بہت کامن ہیں. اس کے علاوہ بھی ہیں تھوڑے سے اور ایڈوانس طریقے بھی ہیں، لیکن یہ بہت سارے پریویلنٹ میتھڈز ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کوئی سمپل اگزامپل دے کے سمجھائیں کہ جو بنیادی سوال لوگوں کے ذہن میں آتا ہے نا کہ یہ سیم چیز ہے، تو جو فرق ہے وہ اگر کوئی اگزامپل آپ دے سکیں.
کہ یہ کنونشنل بینکنگ ہے اور یہ اسلامک بینکنگ ہے شریعہ کمپلائنٹ اور یہ اس لیے ہے, یہ ایگزامپل ہے. فار ایگزامپل آپ نے اپروچ کیا اپنے ہاؤس فائنانسنگ کے لیے, تو کنونشنل بینک کیا کرے گا, آپ کو لون دے گا, کرنسی میں لون دے گا اس کو, ٹھیک ہے ہاؤس کو مورٹگیج کرے گا لیکن بیسکلی آپ کو لون دے رہا ہے اور اس لون پہ اس کرنسی پہ وہ ارن کر رہا ہے ایکسٹرا اماؤنٹ. جبکہ آپ اسلامک بینک کے جو پاس انٹرسٹ کہتے ہیں ہم یہ چارج کرتے جی ہیں. انٹرسٹ کہہ لیں آپ, اس کا اور بھی نام ہے. دوسرا یہ کہ آپ اسلامک کے پاس چلے گئے, اسلامک بینک کیا کرے گا کہ وہ اونرشپ لے گا آپ کے ہاؤس میں جو آپ یوز کریں گے. تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے پاس اتنے فنڈس تھے کہ 20% آپ نے اونرشپ لی, 80% اسلامک بینک نے لی. سو اس اونرشپ میں اس کے جو ایسٹ ہے, یعنی اس کیس میں ہاؤس, اس کے رینٹلز کو شیئر کرے گا آپ کے ساتھ, وہ رینٹلز آپ سے لے گا. تو جب وہ رینٹلز آپ سے لے گا تو رینٹلز تو اب ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ رینٹ لینا سود ہے یا ربا ہے یا گناہ ہے. رینٹ لینا تو کرایہ لے رہے ہیں. کرایہ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو کرائے کی ایک مثال کے طور پہ طریقہ ہوتا ہے. یا پھر وہ انویسٹ کرے گا کسی بزنس میں اور اس کے کسی ایریا کے کسی سیگمنٹ کے پروفٹس کو شیئر کر کے پھر آپ کو ڈپازٹرز کے ساتھ وہ ریٹرن شیئر کرے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ابھی سبسکرائب کریں. اچھا, یہ اگر میں اس کو اس طرح بھی کہوں کہ شریعہ کمپلائنٹ اسلامک بینکنگ میں ہوتا ہے کہ کوئی بھی فائنینسنگ ایسٹ بیکڈ ہوگی, ٹھیک ہے, اور یوزلی کنونشنل بینکنگ میں وہ ایسٹ بیکڈ نہیں ہوتی ہے. یہ ایک بڑا فرق ہے. ریئل ایسٹ بیکڈ ہونا ایک ریئل فرق ہے. ہاں, تو اب یہ ذرا فرق بتا دیں, ریئل ایسٹ اور ایک ہم جیسے پتہ ہے کہ کنونشنل بینکس میں وہ پیپر ایسٹس میں انویسٹ کرتے ہیں, تو یہ اس میں فرق ہے. جی, ریئل ایسٹ ایسی چیز ہے جس کی انٹرنسک ویلیو ہوتی ہے. یعنی ایک 10 سال کا بچہ ہی بتا سکتا ہے کہ اس صوفے کی, اس ٹیبل کی, اس روم کی, ان لائٹس کی, ہاؤس کی, لیپ ٹاپ کی, سیل فون کی کیا یوٹیلیٹی ہے, ہماری خواہشات کو کیسے ڈائریکٹلی سیٹسفائی کرتا ہے, ایز اپوز ٹو روپیہ پیسہ, جو کہ بڑا حسن البصری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اس وقت فائدہ دیتا ہے جب تم اس کو خرچ کرتے ہو, جب اس کو ختم کرتے ہو. آئس کریم کھانے کے لیے بھی مجھے اس کو دینا پڑے گا, میں آئس کریم کا مزہ ڈائریکٹلی 100 روپے کے نوٹ سے نہیں لے سکتا. تو جب میں وہاں اس کی انٹرنسک یوٹیلیٹی نہیں ہے, 1000 روپے کے 5000 روپے کے نوٹ کی کوئی انٹرنسک یوٹیلیٹی نہیں ہے, نہ وہ مجھے میں کنیکٹ کر سکتا ہوں, نہ اس کو کھا پی سکتا ہوں. انٹرنسک کا اگر اس کا کوئی آسان لفظ اردو جی, کا آسان لفظ اس کی ذاتی اس کے اندر, یعنی اس کی ذات کے اندر منفعت نہیں ہے. فقہاء اس طرح سے بتاتے ہیں کہ اس کی ذات کے اندر فائدہ نہیں ہے. وہ جب آپ کسی کو دیں گے, کوئی چیز حاصل ہوگی, پھر آپ کنزیوم کر سکتے ہیں. سو یہ ریئل ایسٹ کا مطلب ایسے ایسٹس ہیں, جتنے بھی ایسٹس ہیں, اور ہم یہ کہتے ہیں ریئل بھی ہوں اور نان کنزیومبل بھی ہوں. نان کنزیومبل کا مطلب یہ کہ جیسے ہم کھانے پینے کی چیزیں ہیں, وہ بھی مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو چاول دوں اور میں کہوں آپ کو میں نے 1 ٹن چاول دیا ہے اور اب میں اس کا 10% آپ سے زیادہ واپس لوں گا, تو یہ بھی سود ہے, کیونکہ وہ کنزیومبل چیزیں بھی اس میں بھی سود کا آ جاتا ہے. تو ہم بات کر رہے ہیں ریئل ایسٹ, نان کنزیومبل ایسٹ, جو استعمال کے ساتھ ختم نہیں ہوتے. کھانا یا چاول تو ختم ہو جاتا ہے ہمارے استعمال کے ساتھ, لیکن بلڈنگ, کار, لیپ ٹاپ, یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ میں استعمال کرتا رہوں گا سالوں, ڈپریشیٹ تو ہوں گے لیکن تو کنزیوم نہیں ہوں گے. سو لہٰذا نان کنزیومبل ریئل ایسٹ بیکڈ ہوتے ہیں. سو وہاں پر اس پہ کرایہ لینا ہمیشہ سے حلال رہا تھا اور اس کی گنجائش تھی. تو ایک طریقہ تو یہ ہے. دوسرا طریقہ پھر آتا ہے کہ ہم ٹھیک ہے اس کو کرنسی میں انویسٹ کر رہے ہیں, لیکن وہ ایک بزنس میں جا رہا ہے جس کا ایک P&L ہے, اور P&L کیلکولیٹ ہوتا ہے اکاؤنٹنگ پرنسپلس کے تحت, اور اس کی شیئرنگ کرتے ہیں پھر انویسٹر بھی اور اس کا جو انٹرپرینور ہے, وہ دونوں مل کے شیئر کرتے ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ اس کو سیل اینڈ پرچیز کے ذریعے سے, ٹریڈ کے ذریعے سے کریں. تو یہ تینوں طریقے ہیں. اچھا, جب آپ نے ٹریڈ کی بات کی نا, تو یہاں بھی اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اسلامک بینکس کا کام تو یہی ہے جو کنونشنل بینک کا ہے کہ وہ لونز دیں, ٹھیک ہے, ان کے پاس پیسہ آتا ہے ڈپازٹرس کا, وہ لے کے, اور کسی کو ضرورت اپنے بزنس کے لیے, اپنے پرسنل استعمال کے لیے, جیسے آپ نے کہا گاڑی خریدنی ہے, گھر خریدنا ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اسلامک بینکس تو ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا تھوڑا بتائیے کہ یہ مس پرسیپشن ہے, مت ہے, اس کو کیسے ایڈریس کریں. دیکھیے, لونز پہ تو بہت کلیئر ہے, شریعہ کا انجنکشن, شریعہ کی جو حکم ہے بڑا کلیئر ہے کہ لونز اگر آپ نے دینا ہے تو اونلی فارم آف لونز اسلام الاؤز از قرض حسنہ, وچ مینز یو کین گرانٹ اے لون, آپ کسی کو پیسے دے دیں, بٹ دین یو کی ناٹ چارج اینی تھنگ, یو کی ناٹ بینیفٹ فرام اٹ. 100 روپے دیے تو 100 روپے واپس لے لیں, جی, اس پہ کوئی یہ نہیں کہ 110 روپے واپس لوں گا. جی, اس کا ثواب آخرت میں بہت زیادہ ہے کہ آپ نے 1 لاکھ روپے کا لون دیا ہے تو ہر روز آپ کو اس کا 1 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے فار دا انٹائر ٹینیور آف دا لون. لیکن دنیا میں اس کا فائدہ نہیں لے سکتے. تو اسلامک بینکس ویسے تو جیسے فار ایگزامپل میزان کا ایک احسان ٹرسٹ ہے, وہ قرض حسنہ دیتا ہے,
اور میں شروع سے اس کے ٹرسٹیز میں سے ہم دیکھتے ہیں یونیورسٹیز کا بھی ہم دیکھتے ہیں کتنے اسٹوڈنٹس اس سے پڑھ کے نکل گئے. تو خیر کا کام اس لحاظ سے قرض حسنہ کا ہو رہا ہے. لیکن کمرشل ماڈل میں ظاہر ہے کہ آپ قرض حسنہ تو نہیں دے سکتے, آپ کو اپنے ڈپازٹرز کو, اپنے اسٹاک ہولڈرز کو ریٹرن دینا ہے. سو اب ان کو ظاہر ہے کہ لا محالہ ان کو انیویٹبلی شفٹ کرنا پڑے گا یا تو ریئل ایسٹ بیکڈ میتھڈس پہ, مثال کے طور پہ لیز ہو گئی, اجارہ ہے, ڈیمنیشنگ مشارکہ ہے, یا پھر ٹریڈ بیس پہ بے معجل ہے, مرابحہ ہے, استثناء ہے, یا پھر پارٹیسپیشن بیس پہ مضاربہ ہے, مشارکہ ہے. سو وہ پھر آلٹرنیٹیوز ڈپلوائے کرتے ہیں. تو ہاں وہ ٹریڈنگ بھی ان کو کرنی پڑتی ہے, لیزڈ ایسٹس بھی کرنے پڑتے ہیں, اور پروفٹ پارٹیسپیشن میں بھی انویسٹ کرنا پڑتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک یہاں پہ اور لیکن سوال آتا ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کے جو BCO ہے, ایک آرڈیننس ہے, اس کے تحت یہ ٹریڈنگ الاؤڈ نہیں ہے اسلامک بینکس کو. جی سو بالکل, دیکھیں ایک تو یہ کہ وہ ایوالو ہوا ہے بینکنگ ریگولیشن بھی, اسلامک بینکنگ نیسنٹ ایک فنامنا ہے, ریسنٹ فنامنا, اس کے ساتھ ایوالو ہوا ہے. تو ظاہر ہے کہ ٹریڈنگ تو انیشلی الاؤڈ ہی نہیں تھی, لیکن BCO میں یہ گنجائش موجود ہے بینکنگ کمپنیز آرڈیننس میں کہ جو اسلامک بینکس ہیں یا کوئی بھی بینک, وہ اگر فائنانسنگ کے پرپز کے لیے ہے تو وہ ٹریڈنگ کر سکتا ہے. تو ایسا نہیں کہ وہ ٹریڈنگ نہیں کر سکتا, تو ٹریڈنگ کی ان کو گنجائش ہے. لیکن اور اس میں ظاہر ہے کہ یہ ایوالونگ چیزیں ہیں, جیسے سے ہم انشاءاللہ اسلامک اکانومی اور اسلامک بینک, اسلامک فائنینشیل سسٹم کی طرف جائیں گے تو اور ریگولیشنز میں بہت ساری انشاءاللہ ایولیوشن نظر میں آئے گی انشاءاللہ. سو فار ایگزامپل اب یہ دیکھیں کہ یہ بھی ایک ریسنٹ ایک ایونٹ ہے کہ اس BCO کے اندر اسلامک بینکنگ پہ ایک چیپٹر ایڈ کیا گیا. تو ظاہر ہے کہ ایک نئی چیز ہم نے کھولی, تو اس میں ہر طرف ایک سر جوڑ کے ڈیولپمنٹ کرنے کی ضرورت تھی. ریگولیشن میں بھی, ایکچوئل فائنینشیل ٹرانزیکشنز میں بھی. تو یہ بہت ساری چیزیں اوور ٹائم ریفائن ہوتی گئی, اور جتنا ہمارے لوگوں کا ریزالو ہوگا, جتنا مضبوط عزم ہوگا کہ ہمیں اسلامک اکانومی کی طرف جانا ہے, یہ چیزیں فیسیلیٹیٹ ہوتی چلی جائیں گی انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ گورنمنٹ نے بھی ایک ٹارگیٹ سیٹ کیا کہ 2028 تک جو ہے وہ ٹوٹلی شریعہ کمپلائنٹ کی طرف ہم چلے جائیں. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بینکنگ کافی حد تک ہو گئی ہے, جو کنونشنل بینکس بھی ہیں ان کے بھی اسلامک ونڈوز ہیں, بٹ ہماری پوری اکانومی کو جو ہے وہ چینج کرنا پڑے گا, جو کہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. اور یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے کم عرصے میں ہو جائے گا؟ دیکھیں میں ایک ایریا جو الگ بھی پڑھاتا ہوں, ایجائل لیڈرشپ اور چینج ایجلٹی ہے. تو اصل میں چینج اتنی مشکل نہیں ہوتی, جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا لوگوں کا جو انوالو ہوتے ہیں, وہ کیا ہے, کلچر کیا ہے, بلیف کیا ہے. اگر واقعی زیادہ تر لوگ سمجھنے لگیں اس کو, اور ان کا اس چیز پہ یقین ہو کہ واقعی اللہ سے جنگ ہے, اللہ کے رسول سے جنگ ہے, اور وہ کنورٹ کرنا چاہیں, تو ایک ارجنسی کریٹ کر کے ڈیفینیٹلی ہو سکتی ہے. بٹ اس میں ظاہر ہے کہ ایک جو مسئلہ یہ آتا ہے کہ لوگوں کو کنونس کرنا, ان کو بتانا کہ اٹس اے بیٹر ماڈل, اور اس میں ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی بچت بھی ہے, فائدہ بھی ہے, اور نجات بھی ہے. سو یہ ایک بڑا ایک ٹاسک ہے, کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں اس وقت ظاہر ہے کہ 100% کنونس نہیں ہیں. سو وہ لوگ ظاہر نہیں سمجھتے کہ وہ ایسا ہو جائے. تو سب مائنڈ سیٹ پرابلم اس کو ایسے دیکھتا ہوں. ورنہ ظاہر ہے کہ جو ڈیڈ لائن رکھی جائے, ایک نیشن ایگری کر جائے, وہ ہمارے سامنے سٹوری ہے اس کی فیڈل کاسٹرو کی, جہاں پہ اس نے ایک ہی سال کے اندر لٹریسی ریٹ جو ہے وہ کس نے 70% سے 60% سے وہ 96% تک لے گیا, لیکن وہ ایک نیشنل ریزالو تھی. سو آئی تھنک اس میں یہ چیز ریزالو اگر ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے. البتہ اس میں جیسے کہا گیا ہے کہ جس طرح سے کہ جو کنونشنل بینکنگ ہے وہ 300 سال ایوالو کی, تو ظاہر اسلامک بینکنگ بھی کر رہی ہے اور ہوگی. بٹ اس میں اگر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہمارے پاس وہ طریقے تو موجود ہیں, اگر پوچھنے والے پوچھیں گے جی اس کا آلٹرنیٹیو کیا ہے, اس کا آلٹرنیٹیو کیا ہے, تو تقریباً تمام چیزوں کا آلٹرنیٹیو موجود ہے, اور اگر ایک دفعہ طے کر لیں تو ایسا مشکل نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ اسٹیٹ بینک یا جتنی بھی سپریم کورٹ ہے, یا جتنی جہاں سے یہ بات آئی ہے, تو وہاں سے بھی لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اٹ از این ایولیوشنری پروسیس, اور اس میں وہ کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب آگے سے لوگ اس چیز کو, کانسٹیٹیوشن کے اندر جو چیز دی ہوئی ہے, لاء کے اندر جو چیز طے ہے, اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں, اس کو اپوز کرتے ہیں, بیکاز آف دیئر اون ڈفرنٹ سیٹ آف بلیفس. یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. سو آئی تھنک اگر ہم بیٹھ کے سر جوڑ کے بیٹھیں گے تو کوئی چیز ایسی مشکل نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ایک اور جو پرٹیننٹ کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ ہم جہاں بات کر رہے ہیں کہ آپ پورا سسٹم جو ہے اس کو شریعہ کمپلائنٹ کریں, اسلامک کریں, تو بینکس جیسے ہمیں پتہ ہے کہ کچھ آلریڈی ہم نے پاس فیصل بینک کی ایگزامپل ہے, جو کنونشنل تھا وہ اسلامک ہو گیا ہے. باقی میزان, بینک اسلامی تو شروع ہی اسلامک بینکنگ سے ہوئے تھے. تو اب اسٹیٹ بینک جو ریگولیٹر ہے تمام بینکس کا, اس کے بھی تو بہت سارے آپریشنز جو ہیں وہ
ابھی شریعہ کمپلائنٹ اسلامک نہیں ہے، تو یہ لوگ کہیں گے نا کہ آپ اسٹیٹ بینک کو تو پہلے کریں، وہاں سے شروع کریں. جی میں اس کو اس طرح سے ویو کرتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک تو ایک فیسیلیٹیٹر ہے نا، جس کا موٹو جو ہے وہ ہے ٹو انشور دا اسٹیبلٹی آف فائنینشیل سسٹم. اب ہم اس کو ایک اور مینڈیٹ دے رہے ہیں کہ تم اسلامک ہو جاؤ. سو ظاہر ہے کہ جب تک کہ کوئی بھی کنونشنل بینکس ایگزسٹ کریں گے تو اسٹیٹ بینک میں کوئی نہ کوئی ونگ تو ہوگا جو ان کو ریگولیٹ کر رہا ہوگا. سو تو یہ اکانومی کا مرر ہے. ہاں یہ البتہ بات ہے کہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اوور دیٹ سیم ٹائم لائن دا لاسٹ 30 ایئرس جو اسٹیٹ بینک کا جو اسلامک بینکنگ ڈویژن تھا وہ بڑا ہوتا چلا گیا، اس کا رول ایک اہم ہوتا چلا گیا اور اس کی ریگولیشن بڑھتی چلی گئی، اسپیشلی ود دا کنورژن آف ہیوج بینکس لائک فیصل بینک، اور پھر میزان کس طرح سے پھیلا اور دوسرے بینکس بھی کس طرح سے پھیلا. بلکہ میں تھوڑا سا کنیکٹڈ رہتا ہوں کنونشنل بینکس کے ساتھ بھی نا، وہاں بھی اسلامک بینکس کی ٹریننگ وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے، تو میں وہاں بھی ایک ریزالو دیکھتا ہوں کہ اندر سے ان کے بڑے سیریس ٹارگیٹس ہیں کہ وہ اسلامک کو اپنی ڈپازٹ سائڈ پہ بھی ایسٹ سائڈ پہ بھی بڑھانا چاہتے ہیں. تو اسٹیٹ بینک تو ظاہر ہے کہ جیسے جیسے اکانومی کنورٹ ہوگی اسٹیٹ بینک کے اندر جو ہے مین رول جو ہے وہ اسلامک بینکنگ ڈویژن کا ہی رہ جائے گا، اور پھر وہ پیریفری پہ رہ جائے گا، اور پھر ایک وقت آئے گا ہوپ فلی انشاءاللہ جب وہ اس کی بھی ضرورت نہ رہے انشاءاللہ. تو ڈاکٹر صاحب لیکن وہ جو ابھی بات ہو رہی ہے نا کہ ہم کو کنورٹ کرنا ہے 2028 تک، اور جیسے آپ نے کہا اکانومی کنورٹ ہوگی جیسے جیسے تو اسٹیٹ بینک بھی اس کے آپریشن سارے ہو جائیں گے، تو اب گورنمنٹ نے خود یہ ٹارگیٹ سیٹ کیا ہے، اس کی طرف کچھ کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیا کرنا ہے؟ جی اندر سے تو بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. فار ایگزامپل ایک طرح سے شریعہ ایڈوائزری کمیٹی اسٹیٹ بینک کی جو ہے اٹس اے ہیپننگ پلیس، تو سب سے بڑی ایک رکاوٹ جس کے آپ ممبر بھی ہیں. جی میں ممبر بھی ہوں، سو میں پریویو ہوں کہ وہاں کیا ڈسکشنز ہیں. سو اس کے اندر جو بڑی کلیئر چیز نظر آتی ہے کہ جو سب سے بڑا امپیڈمنٹ بیریئر کہہ لیں وہ تھا کہ جی وہ ایسٹس کہاں ہیں جس میں انویسٹ کریں گے اسلامک بینکس، وہ لیکوڈیٹی کیسے مینیج کریں گے. تو ملٹیپل اسٹیپس ہم نے لیے ہیں سکوک کی سائڈ پہ ڈفرینٹ چیزوں میں جہاں پہ ہم انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کر رہے ہیں. سو وہ ریپڈ بھی ہے، سب کچھ ہے، بٹ یہ میں کہوں گا دیکھیں ایک ڈیڈ لائن اگر نہیں ہوتی نا تو وہ سیریسنس نہیں آتی ایفرٹ میں. تو ہمیں ایک ڈیڈ لائن رکھنی ضروری ہے. دس از وے ہیومن پیپل ورک، ہیومن مائنڈ ورکس، ہیومن سوسائٹی ورکس. سو ہمیں وہ ڈیڈ لائن تو رکھنی ہے اور اس میں فیسیلیٹیشن بھی کرنی. اور لیکن جب تھوڑا سا یہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ٹرن آف اس وقت ہوتا ہے جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ اندر سے ایفرٹس ایسی ہو رہی ہیں. فار ایگزامپل بہت سارا میڈیا میں آنے لگا کہ اسلامک بینکنگ کی کریڈیبلٹی کو کوسچن مارک. ارے بھائی تم سب کو ڈسکس کرو، سیریسلی ڈسکس کرو، ایک ایکیڈیمک لیول کا ڈسکشن کرو، سو چیزیں واضح ہوں گی. ہاں دیر آر سو مینی رومز فار امپروومنٹ. دس از ناٹ ایز ہم نے جیسے کہا کہ وہ آئیڈیل ہوگا جی، وہ نہیں ہے، اس سے ایکسپیکٹیشنز بھی جی ایوالو ہوگا. سو مگر وہ چیزیں ہمیں دیکھنا پڑے گا نا کہ ایک ایسی سوسائٹی کے اندر جہاں پہ کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں مگر فار ایگزامپل ایک بہت آئیڈیل ہمیشہ سے سنس 60s جو آرٹیکلز آتے رہے ہیں اس میں پروموٹ کیا گیا جی آئیڈیل پروفٹ شیئرنگ ہے، لاس شیئرنگ ہے. بٹ اس وقت تو آپ یہ دیکھیں نا کہ کیا سوسائٹی کے اندر اتنی امانت اور دیانت ہے، اتنی رسپانسبلٹی ہے کہ اگلے اپنے اکاؤنٹس ٹرانسپیرنٹ وے میں آپ کو سارے ڈسکلوز کریں، آپ کی 2 بکس نہ ہوں. سو یہ ساری چیزیں بھی پری ریکوزٹ ہیں. تو یہ کوئی مارس پہ اسلامک بینکنگ نہیں بن سکتی، وہ یہیں پاکستان میں اسی سوسائٹی کے ساتھ انہی ویلیوز کے ساتھ ہے. سو ایک سوسائٹی کے اندر بھی جو مورل ویلیوز میں سوسائٹیل لیول پہ ایک جو اسلامائزیشن ہونی چاہیے اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تب وہ چیز آتی ہے جب بھی پورا سسٹم چلے گا. جب پورا سسٹم چلے گا. اور سچی بات یہ کہ اسلامک بینکنگ کی جو صحیح فیول ہے، صحیح ڈرائیونگ فورس ہے، وہ کچھ لوگوں کا یہ طے کر لینا تھا ڈپازٹ سائڈ پہ بھی، ایسٹ سائڈ پہ بھی، امپلائیز کا بھی، HR سائڈ پہ بھی، کہ ہم نے سود یعنی ربا جو ہے اس کو نہ لینا ہے نہ دینا ہے، اس کی طرف جانا ہی نہیں ہے. اچھا آپ نے جیسے میں نے شروع میں آپ کا انٹروڈکشن کرایا نا کہ آپ نے US سے بھی پڑھا ہوا ہے، وہاں سے CPA کیا، پھر ہمیں معلوم ہے کہ اب یہ جو اسلامک موڈ آف فائنینسنگ ہے یہ ایون نان مسلم کنٹریز میں بھی ہے، اویلیبل ہے. اب وہاں پہ کیا ان کے لوکل بینکس ہی یہ کر رہے ہیں؟ جی کچھ سیٹ اپس الگ سے بھی بنائے گئے ہیں، کچھ لوکل بینکس کا بھی انٹرسٹ ہے. اب یہ چیز عجیب سی ہے کہ مطلب یہ آپ کو شاید بہت سے لوگ نہ جانتے ہوں لیکن بہت سے لوگوں کو پتہ ہے کہ ایکچولی کیتھولکس میں بھی اور دوسرے ڈینامینیشنز میں بھی، کرسچنز میں بھی، دوسرے لوگوں میں بھی ایکچولی جو کرنٹ بینکنگ سسٹم ہے اس کا جو سود ہے، جو بھی ہے ربا ہے، وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو وہ بھی آلٹرنیٹیوز کی تلاش کرتے. لیکن ظاہر ہے کہ ابھی اس وقت ہم جو کیٹر کر رہے ہیں وہ خاص طور پہ سب سے زیادہ جو ڈیمانڈ میں ہے وہ اسلامک ہاؤسنگ پروڈکٹ ہے. تو اسلامک ہاؤسنگ پروڈکٹ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ظاہر ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ساری زندگی رینٹ دیتے رہیں گے
یا پھر کسی کنونشنل بینک سے مارگیج کرائیں. سو یہ بہت ڈیمانڈ آتی ہے. تو ایسے سیٹ اپس ہیں نارتھ امریکہ میں بھی, یورپ میں بھی, جو کہ اس کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اور اگر آپ لنڈن وغیرہ میں دیکھیں تو اسلامک بینکس کی بڑی پریزنس ہے, اور دوسری جگہوں پہ بھی آہستہ آہستہ آ رہی ہے. اچھا, اب ٹورڈز دی اینڈ یہ بتائیے کہ یہ جو ہم نے بات کی کہ پورے سسٹم کو کنورٹ ہونا ہے, اور آپ نے کچھ ایفرٹس ہی بتائے جو ہو رہے ہیں. ایک تو ایفرٹ ہو رہا ہے, صحیح گورنمنٹ نے ڈیڈ لائن سیٹ کر دی, اور آپ نے کہا ڈیڈ لائنز آر امپورٹنٹ. ہم نے اسٹیٹ بینک کی بات بھی کر لی. اب گورنمنٹ کی سائڈ پہ بھی صرف انہوں نے وہ ڈیڈ لائن دے کے خاموش ہو گئے, یا وہاں بھی کچھ ایفرٹس ہو رہے ہیں کہ اس ٹارگیٹ کو اچیو بھی کیا جائے؟ جی, ایک بڑی انٹرسٹنگ ایفرٹ جو ہو رہی ہے, بہت ہی سیریس ایفرٹ ہو رہی ہے, وہ ماشاء اللہ اسٹیٹ بینک کی جو ٹیم ہے وہ اس کو ڈرائیو کر رہی ہے. وہ منسٹری آف فائنانس کے اندر بھی وہ کوشش کر رہی ہے, دوسری جگہوں پہ بھی کر رہی ہے. اس میں اسلامک بینکس کی بھی ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے جو اس کو پش کر رہے ہیں, ایجنڈا کو پش کر رہے ہیں. لیکن آئی تھنک دیر از اے لاٹ مور دیٹ نیڈس ٹو بی ڈن, اور دیٹ ہیز ٹو بی اکراس دا بورڈ. مختلف ڈویژنز, مختلف بینکس, مختلف, اور اس میں ریسرچ کی بھی ضرورت ہے. ایکیڈیمیا کو اپنا رول پلے کرنے کی, بہت سارے جگہوں پہ یونیورسٹیز میں اسلامک فائنانس کے سینٹرز بھی بنے ہیں, لمز میں, آئی بی ایم میں, ہائم سائنسز میں, دوسری جگہوں پہ اسلامک بینکنگ پڑھایا بھی جا رہا ہے. تو اب یہ ایک ایسا فنامنا نہیں کہ جو کہ لوگوں کے لیے ٹوٹلی اسٹرینج فنامنا. لوگ جانتے ہیں, لوگ اس کی ورکنگ کو جانتے ہیں, خاص طور پہ جو لوگ تھوڑا سا جنہوں نے ٹائم انویسٹ کیا ہے اس کو سمجھنے میں, وہ جانتے ہیں. اب اس میں ظاہر ہے کہ نیکسٹ اسٹیپس یہی ہیں کہ ہم ایک وائڈر اس کو انوالو کریں, ایک ٹیم کو, اور اس کو ایک بڑے ریزولوشن کے ساتھ پرسو کریں. لیکن مین وائل آئی تھنک سیریس ایفرٹس ہو رہی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اکثر لوگ یہ بھی کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جو اسلامک بینکس ہیں وہ اپنے ڈپازٹرز کو پروفٹ کم دیتے ہیں, تو اس کی آئی ایم شیور کہ کوئی وجہ ہوگی, تو وہ وجہ بتائیے. دیکھیے, ایک تو سمپل ایک ڈیمانڈ سپلائی ہے. اس وقت یعنی ایک ریسرچ ہوئی تھی, اور وہ اکراس مسلم کنٹریز ہوئی تھی, اور اس میں دیکھا تھا, اور یہ ریسرچ کچھ میرے خیال ہے 15 ایئرس پرانی, تو دیکھا تھا کہ پینیٹریشن, فائنینشیل انکلوژن اسلامک اکانومیز میں, چاہے وہ سعودیہ ہو چاہے پاکستان ہو, بہت کم ہے, بہت کم ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ سود کی وجہ سے, ربا کی وجہ سے اس طرف نہیں آتے. اب جب یہ اسلامک بینکنگ آئی تو اس نے ایک ڈیمانڈ کریٹ کر دی کہ اچھا یہاں پروفٹس بھی مل رہے ہیں, اور یہاں پہ ہمیں یہ شریعہ کمپلائنٹ بھی ہے. تو ایک بہت بڑے اماؤنٹ میں لیکوڈیٹی اسلامک بینکس کو اویلیبل ہو گئی, وہ ان کے کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی, ان کے سیونگز اکاؤنٹ میں بھی. اچھا, ظاہر ہے کہ سیونگز اکاؤنٹ پہ, اچھا دوسری طرف ایک اور پرابلم یہ تھا کہ جہاں پہ اسلامک بینکس ڈپلوائے کر رہے تھے اس لیکوڈیٹی کو ریٹرن ارن کرنے کے لیے, وہاں پہ ان کے لیے لمیٹڈ آپشنس تھے. یعنی مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں گے گورنمنٹ سکوکس ہیں یا پی آئی بیز ہیں, تو یہ کنونشنل بینکس کو ان کی جو لیکوڈیٹی اویلیبل ہے اس سے ڈبل کے قریب اویلیبل ہے. اور اسلامک بینکس کے پاس جو ہے وہ جو ان کے پاس لیکوڈیٹی انہوں نے ڈپلوائے کرنی ہے, جو انہوں نے کہیں انویسٹ کرنی ہے, اس کو پورا بھی نہیں کرتے, اس کا شاید آدھے کے قریب ہے. ظاہر ہے کہ اسلامک بینکس جب ان کو پیسہ تو مل جاتا ہے ڈپازٹرز سے, کیونکہ وہ اس پہ ٹرسٹ پلیس کر رہے ہیں, فیتھ پلیس کر رہے ہیں کہ جی اچھا ٹھیک ہے آپ حلال ریٹرن دے رہے ہیں تو ہمیں حلال ریٹرن دے دیں. لیکن آگے وہ ڈپلائمنٹ جہاں پر ہے وہ ایونیوز ابھی ڈیولپ ہو رہے ہیں اور مزید آ رہے ہیں. تو گورنمنٹ آف پاکستان بھی اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر وہ پی آئی بی لانچ کرے گی تو اس پہ ایک زیادہ ریٹرن دے گی, اور سکوک جو اسلامک شریعہ کمپلائنٹ ہوگا اس کو پتہ ہے کہ میں اس پہ کم ریٹرن پہ بھی لانچ کر سکتا ہوں. سو یہ اکراس دا بورڈ ایک فنامنا ہے اکانومی کا, بٹ ایز ویل موو آن انشاءاللہ یہ چیز ہوپفلی امپروو ہوگی. اچھا, ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ڈسکشنز ہوتے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں, اور بھی میڈیا پہ اور لوگ آ کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں اسلامک بینکنگ پہ. ابھی آپ نے کہا بھی تھا کہ اس پہ کچھ لوگ اپنی جو رائے دے رہے ہوتے ہیں وہ آئی تھنک کوالیفائڈ بھی نہیں ہوتے. تو تھوڑا سا اس پہ بتائیے کہ جیسے میں نے شروع میں انٹروڈکشن میں آپ کہا نا کہ آپ کا فائنانس کا بھی اتنا وسیع بیک گراؤنڈ ہے, اور پھر آپ نے ادھر سے اسلامک بھی حاصل کی. یہاں پہ وہ لوگ آ کے بیٹھتے ہیں جن کے شاید دونوں پہ گرپ نہیں ہوتی ہے, لیکن اتنے وثوق سے بات کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر یہ ایک اس کو کہہ لیں کہ جہاں پہ بہت ساری ایڈوانٹیجز ہیں میڈیا کی, وہاں پہ ایک ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے کہ ہر ایک کو اویلیبل ہے. اور وہ لوگ آئی تھنک اتنا اس پہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ یہ جو بندہ بیٹھ کے اتنے وثوق سے ایک بات کر رہا ہے وہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کی کوالیفیکیشن ہے بھی کہ نہیں ہے. یہ بھی ایک ایشو ہے ہمارے اس ڈسکشن میں پورے. جی, جیسے مثال کے طور پہ ہم جیسے چلیں ڈیموکریسی ہے, جو کہنا چاہتا ہے کہے, آزادی رہا ہے, لیکن سیریس سوسائٹیز میں جو اوپینین لیا جاتا ہے, مثال کے طور پہ دیکھیں آپ یہ پی ایچ ڈی جیسے میں نے کیا, اس کا بڑا ریگریس ایک پروسیس ہے. سو مجھے صرف کسی چیز پر قلم اٹھانے کے لیے اس ٹاپک پر جو کچھ پہلے لکھا گیا ہے اس سب کو پہلے پڑھنا پڑا.
یعنی جو کچھ گوگل اسکالر کا سلوگن ہے اسٹینڈ آن دا شولڈرز آف دا جائنٹس. تو آپ جائنٹس وائنٹس تو جتنے بھی تھے نا یہ بڑے ہمبل لوگ تھے. آئنسٹائن نیوٹن یہ کہتے تھے ہم میں سے جتنے پہلے والے آئے ہیں ان کو ہم نے پڑھ کے پھر ہم یہاں پہنچے ہیں. سو ہم زمین پہ کھڑے کھڑے کسی کو ریفر کیے بغیر نہ کتاب پڑھی نہ ایکسپرٹس کو سنا ہم کوئی رائے قائم کر لیتے ہیں. لیکن تحقیق نہیں کی خود نہیں کی اور سمجھا نہیں اس لٹریچر کو سمجھا نہیں نا کہ اس پہ پہلے کیا لکھا گیا ہے. سو یہی مطلب میری والدہ کا نی ریپلیسمنٹ تھا. تو اب یہ نہیں تھا خاندان میں کہ ہم ڈنر پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ اچھا ایسے ریپلیس کر لو اس سے ریپلیس کر لو یہ لگا لو, کیونکہ وہاں پہ ایکسپرٹ ایک موجود ہے. اس کو ہم نے ایک ایسا ڈسپلن یہ یہاں پہ بھی ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے. سورہ توبہ کی آیت ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ اسپیشلائزڈ فنکشن ہے علم جو ہے کہ تم میں سے ہر قوم میں سے ہر طبقے میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ زندگی ڈیڈیکیٹ کریں. تو ظاہر ہے کہ وہ ایک زندگی ڈیڈیکیٹ کرنے والے کا ایک اوپینین ہے اور ایک اس کا اوپینین ہے جو ساری زندگی. اچھا میں آپ نے دیکھا کہ میں نے تو وہ 8 سال کیے جا کے, لیکن چونکہ میرا فنڈامنٹل بیک گراؤنڈ تو میں اپنے ایریاز اسپیشلائزیشن ہے جہاں میں بات کرتا ہوں. آپ مجھے نہیں دیکھیں گے میں کبھی آ کے کہیں پہ نکاح طلاق پہ فتوے دے رہا ہوں. سو میرا ایک ایریا ہے اسپیشلائزیشن کا. سو یہ اسپیشلائزیشن بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ نے جو علم کا نیچر بنایا نا ہیرارکی آف نالج اس کے اندر ڈفرینٹ لیولز ہیں. سو ہاں کوئی بھی اوپینین دے دے. دیکھیں وہ تو ایک رکشے والے کے پاس بھی اوپینین ہوتا ہے کہ وہ اس دفعہ ورلڈ کپ میں انڈیا کے خلاف فلاں پلیئر کو کھلائے اور اس کو ڈاؤٹ کرتا رہتا ہے سلیکٹر کو کہ اس نے غلط فیصلہ کیا. سو یہاں تک آئی تھنک یہ ایز اے سیریس کانورسیشن ہمیں انہی لوگوں کو لینا ہے. بلکہ میں بھی یہ آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, جب والدہ کی نیز کا معاملہ ہے نا تو میں نے عام ڈاکٹر سے مشورہ نہیں کیا, آرتھوپیڈک ڈاکٹر سے مشورہ کیا کہ اس میں اسٹینڈ آؤٹ کون کرتا ہے. میری والدہ کے نیز کا مسئلہ ہے تو میں اس میں رسک نہیں لے سکتا. تو جہاں پہ ہماری لائف سٹیک پر ہوتی ہے تب وہاں ہم سیریس ہو جاتے ہیں. بٹ ویسے ہمارا شغل ہے کہ ہم ہر ایک بات پہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. جی جیسے میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ ڈرائنگ روم کانورسیشن میں ہر چیز پہ ہر بندہ ایکسپرٹ ہوتا ہے ہمارے یہاں. جی میں نے دیکھا کہ الحمدللہ اتنا ہے کہ جو بھی میرے ساتھ تھوڑے سے لوگ بیٹھے ہیں تو تھوڑا سا میں نے جو بہت ہی مخالف لوگ بھی تھے ان کو تھوڑا سا جو میں نے ڈیمونسٹریشن دے کے تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کی تو اتنا کم سے کم ہو گیا کہ دے اسٹارٹیڈ سیئنگ دیر از مور ٹو اٹ دین میٹس آر آئیز, یو ہیو ٹو لک فردر ان ٹو اٹ. اگر وہ نہیں بھی کنونس ہوئے تو اتنا انہوں نے کہا کہ اچھا جی مے بی وی آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ دا ہول تھنگ, وی نیڈ ٹو لک ان ٹو اٹ ان اے بٹ مور ڈیٹیل. سو آئی تھنک اتنا بھی ہو جائے نا, اتنی ہیوملٹی بھی آ جائے تو بہت بڑی بات. جی انور صاحب آپ کا بہت شکریہ. جی تھینک یو سو مچ.